نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اپنی قدرت سے بنایا ہے اور اکیلے بنایا ہے، تنہے تنہا بنایا ہے، بلا شرکت غیر کے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اکیلے چلا رہے ہیں، تنہے تنہا چلا رہے ہیں اور بلا شرکت غیر کے چلا رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی اس دنیا کے اندر اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مخلوقات کو بنایا ہے۔ کوئی ایسی مخلوق بھی اللہ نے بنائی ہے بہت نحیف، ضعیف، اتنی چھوٹی، اتنی باریک کہ انسان بھی اپنی ان آنکھوں سے بغیر دوربین کے دیکھ نہیں سکتا، اور ایسی مخلوق بھی اللہ نے بنائی ہے ظاہری شکل میں بڑی طاقتور، ظاہری شکل میں بڑی قوت والی اور ظاہری شکل میں بڑی قد آور مخلوق طرح طرح کی اللہ نے بنائی ہے۔ لیکن مخلوق بنی بھی ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، بنانے والے اللہ ہیں۔ یہ ایسی ساری مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، ایسے ہی ساری مخلوق نفع اور نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ان ساری مخلوقات کے اندر اللہ نے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف انسان کو بنایا ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ ہر چیز سبب کے تحت چلائی ہے۔ اس دنیا کے اندر اس نظام کا سبب جو اللہ نے مقرر کیا ہے ساری کائنات کا، وہ انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے۔ اس انسان کے اوپر رکھ کر اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ یہ انسان بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کے حالات کو بنا دیتے ہیں۔ یہ انسان میں بگاڑ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کے حالات کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جتنا فساد ہے خشکی اور تری میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ انسان کا بننا بہت ضروری ہے۔ انسان کے بننے سے کائنات کے سارے نظام پر اثر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے جہاں یہ انسان اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کی رہبری کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کو راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی تشریف لائے، ہر نبی کی محنت کا میدان انسان ہوا کرتے تھے۔ انسان بن جائے
اور محنت کہاں سے شروع کی؟ ہر نبی نے پکارا، آواز دی انسانوں کو، یا ایھا الناس انتم الفقراء، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر نبی کی محنت یہاں سے شروع ہوئی۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ حق ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ عبدیت ہے۔ یہ اتنا وزنی ہے، یہ اتنا بھاری ہے، اگر لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے تو کلمے والا ترازو یہ پلڑا جھک جائے گا۔ اور فرمایا اتنا وزنی ہے لا الہ الا اللہ، اگر ساتوں زمین اور آسمان کے اوپر رکھ دیا جائے تو ساتوں زمین اور آسمان اس کلمے کے وزن سے دب جائے۔ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس کو اللہ نے لا سے شروع کیا ہے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے۔ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا غیر ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے مخلوق ہے، وہ بنا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہ میں، کتنا ہی طاقتور نظر آ رہا ہے، زور آور، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے، اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ انسانوں کے بنانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، محنت کی، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پیش کیا۔ اب یہ کلمہ الفاظ بہت قیمتی، بہت ضروری، بہت اہم، لیکن کلمہ صرف الفاظ تک محدود نہیں ہے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے کلمہ اس زبان سے اس کا اقرار کر لیا۔ زبان تو کلمے کے اظہار کی جگہ ہے، اور کلمے کی حقیقت کی جگہ انسان کا دل ہے۔ یہ دل اللہ نے عجیب بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا انسان کا سارا بدن بگڑا ہوا ہے۔ اور فرمایا خبردار غور سے سنو، یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ دل بنا ہوا ہے، سارا بدن بنا ہوا ہے، دل میں بگاڑ آ گیا، سارا بدن بگڑا ہوا ہے۔ دل کا بننا کیا ہے؟ دل کا بننا یہ ہے اس دل میں صرف اللہ ہو اور اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ اس انسانی دل کو اللہ نے اپنی تجلی گاہ بنایا ہے۔ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ لیکن اگر دل میں بگاڑ ہے، فاسد مادہ، غلط یقین، مال، نقشے، عہدے، چیزیں
دنیا اس کا یقین ہے، اس کی محبت ہے، یہ دل بگڑا ہوا ہے، اس دل میں اللہ نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، یکطر اللہ تعالیٰ پاک اور صاف ہے۔ دل ناپاک ہے، دل میں گندگی ہے، دل میں فاسد مادہ ہے، اس دل میں اللہ نہیں آئیں گے۔ اس دل کو پہلے پاک کرنا ہوگا، یہی وجہ ہے اس کلمے کو اللہ نے لا سے شروع کیا ہے۔ لا، گندگی پہلے دلوں سے نکالو۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ نقشوں سے، چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ عہدے، منصب، ڈگری سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی بگاڑ دیں پھر کوئی نہیں ہے جو بنا سکتا ہے۔ اگر اللہ ہی روک لیں پھر کوئی نہیں ہے جو دے سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ صرف الفاظ نہیں، حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے کہ ہر نبی نے انسانوں پر آ کر محنت کی، یہ دل کے اندر یہ حقیقت اتر جائے۔ یہ لا الہ الا اللہ صرف زبان کے الفاظ نہ رہیں بلکہ دل کی اندر، دل کے اندر 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 یہ پہنچ جائے۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیسے پتہ چلے؟ کوئی نشانی ہو، کوئی علامت ہو، کوئی پہچان ہو؟ لا الہ الا اللہ یہ حقیقت بن کے دل میں آ گیا ہے، کیسے پتہ چلے؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے، اس کی 3 علامات ہیں، 3 نشانیاں ہیں جس سے جانچا جائے، پرکھا جائے، پہچانا جائے۔ لا الہ الا اللہ حقیقت بن کے دل میں اتر گیا۔ پہلی نشانی فرما دی، پہلی نشانی کہ ایمان، لا الہ الا اللہ یہ حقیقت بن کے دل میں آ گیا۔ پہلی نشانی فرمایا دار الغرور، دھوکے کے گھر سے، دنیا اس سے بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ پہلی نشانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے، مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر تو دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ فاقہ آ گیا، گھر میں کھانے کو نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں۔ لا یمکن الثنا کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کا سامان تھا، قصبہ پرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اپنا سرمایہ بنایا تھا۔ فقر اور فاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اپنا فخر بنایا تھا۔ فرمایا اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ فرمایا دنیا اس کا گھر ہے،
جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مشغولیت، مصروفیت، دین کی تبلیغ، دین کی دعوت، دین کا مشغلہ، علم، گھر پہنچے کئی دنوں کے بعد بیوی نے اطلاع دی گھر میں تو فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کودنے لگے خوشی کے مارے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمانے لگے میرے گھر وہ آ گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے دنیا کے اندر، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے۔ یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ میں تو آپ سے یہ مانگتا ہوں ایک دن کھانے کو مل جائے، اتنا مل جائے میری کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے، اس پر میں صبر کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہ سے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو مسکینوں کے ساتھ، محشر میں حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت کا میدان اتنا وسیع، دنیا کے تمام رہنے والے انسان، تا قیامت آنے والا آخری انسان حضور کی دائرہ محنت میں شامل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیاوی اعتبار سے ظاہری کوئی سامان نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے اگر آپ چاہیں، یا آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، آپ کو عبد النبیہ بنا دیا، آپ چاہیں تو نبوت کے ساتھ بندگی، یا تو نبوت کے ساتھ بادشاہت یا نبوت کے ساتھ بندگی، دونوں میں اختیار ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمایا، نبوت کے ساتھ بندگی کو پسند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا، مکان، وہ مبارک حجرہ، حشر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام کرتے رہیں گے، جنت کا باغ، جنت کا ٹکڑا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس مبارک حجرے میں 8 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ کتنا تھا، کتنا بڑا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم کھڑے ہو جاتے، قریب تھا کہ چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھ لی، سجدے کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ میرے پاؤں پر رکھا، میں سمجھ گئی سجدے کا وقت آیا ہے، میں نے اپنے پاؤں کو سکیڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جگہ بنائی۔
اتنا مختصر. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں 8 سال اس مبارک حجرے میں رہتی رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے، وہی مبارک حجرہ ہے اور اسی مبارک حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر بنی ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اسی مبارک حجرے میں اس مبارک قبر کے ساتھ رہنے لگی. کتنے سال؟ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 2 سال اور گزر گئے. مختصر حجرہ، مکان، گھر، 2 اور اس میں ایک قبر ہے. پھر فرماتی ہیں جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا اور اسی مبارک حجرے میں ان کی قبر بنی، اب 2 قبریں بن گئی. فرماتی میں اسی حجرے میں رہنے لگی، چھوٹا سا مکان اور 2 مبارک قبریں. کتنے اور سال؟ 8 سال، 10 سال، مزید 10 سال. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب عمر ابن الخطاب ان کو شہید کر دیا گیا اور اسی مبارک حجرے میں ان کی قبر بنی، اب 3 قبریں بن گئیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اس حجرے سے چلی گئی. کسی نے کہا ظاہر ہے اب تو جگہ باقی نہیں بچی. فرمایا نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے پہلے شوہر کی قبر بنی، پھر والد کی قبر بنی، جب نامحرم کی قبر بنی میں حیا کی وجہ سے چلی گئی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں آتی، بار بار آتی، ان مبارک قبور کی زیارت کے لیے اپنے اوپر ایسی بڑی چادر لپیٹ کر آتی، کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا کہ ایک نامحرم کی بھی قبر ہے. یہ امت کو ایک مثال دی ہے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیسے تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار گھر کے اندر کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کیونکہ کچھ ہوتا نہیں تھا پکانے کے لیے. تو پوچھا 2 مہینے لگاتار پھر کیا کرتے تھے، کیسے گزر اوقات تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی اسودان، کھجور اور پانی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نوش نہیں فرمایا. کبھی بھی اگر صبح کو کچھ کھا لیتے، شام کو کچھ نہ ہوتا کھانے کے لیے، شام کو کچھ کھا لیتے، پھر صبح کچھ نہ ہوتا کھانے کے لیے. سب اختیاری. چاہتے زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں تھیں، قبول نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں. اس دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم تو دنیا میں آئے ہیں آخرت کے لیے آئے ہیں. مرنے کے بعد ایک زندگی آ رہی ہے، لامحدود زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی زندگی نہیں. اس کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی. دنیا کوئی قیمتی چیز ہے؟ فرمایا اگر دنیا
اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمتی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ جس اللہ نے دنیا بنائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں، یہ دنیا لہو لعب ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام حیران، اے اللہ کے رسول، کیا مسلمان اس وقت تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ۔ اس وقت انہوں نے شمار کیا ہے، اس وقت اس دنیا میں ہر پانچواں شخص وہ ہے جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ فرمایا تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ سمندر کا جھاگ، جو لہر آتی ہے سمندر کی، جو موج آتی ہے، وہ جھاگ کو ادھر لے جاتی ہے، کوئی جھاگ اس کو ادھر لے جاتی ہے۔ یہ جھاگ سمندر کی موجوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کس وجہ سے ایسا کیوں ہو جائے گا؟ فرمایا ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ یہ دنیا کی محبت ہے جو ہر خطا کی جڑ ہے، یہ دنیا کی محبت ہے جو ہر خطا کی جڑ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جیسے ایک برتن میں آگ اور پانی اکٹھا نہیں جمع کر سکتے، اسی طرح سے دنیا اور آخرت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، فرمایا جب دنیا کی محبت عام ہو جائے گی، دنیا کے پیچھے مال، نقشے، چیزیں، عہدے، منصب، ڈگری، پھر امت کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تو کلام پاک میں فرمانے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم دوڑو اللہ کی طرف جو خالق کائنات ہے، جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کی طرف بھاگو دوڑو، مال کی طرف نہیں، چیزوں کی طرف نہیں، نقشوں کی طرف نہیں، عہدوں کی طرف نہیں، منصب کی طرف نہیں۔ پہلی نشانی کلمے کی حقیقت دل میں آ گئی، دنیا سے بے رغبتی ہو جائے۔ مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے نقشے نہیں چاہیے، عہدے نہیں چاہیے، منصب نہیں، ڈگری نہیں۔ ان سے کیا ہوتا ہے؟ جن کے پاس ہے ان کو دیکھو، ان کی زندگیاں دیکھو، وہ کیوں پریشان ہے؟ ان کا دل بے چین ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں الا، خبردار، سنو کان کھول کے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان یہ صرف اللہ کے ذکر اور اللہ کے تعلق میں ہے، اس کے علاوہ اللہ نے اطمینان رکھا ہی نہیں، دلوں کا اطمینان ہے ہی نہیں۔ بڑے مالدار ہیں، عہدے دار ہیں، نقشے والے ہیں، بڑے فوجدار ہیں، دل بے چین ہے اور پریشان ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل مطمئن ہو جاتا ہے۔
اور اگر دل میں اللہ کے علاوہ سے امید ہے، اگر دل میں اللہ کے علاوہ کا خوف ہے، یہ دل ہمیشہ ہمیشہ پریشان ہی رہے گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا اعلان ہے۔ یہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر اور تعلق میں۔ پہلی نشانی دنیا سے بے رغبتی۔ عرض کیا ہے اللہ کے رسول، کوئی ایسا نسخہ ہے، کوئی ایسا طریقہ ہے اللہ ہم سے محبت کرنے لگیں اور اللہ کے بندے بھی ہم سے محبت کرنے لگیں؟ کوئی ایسا راستہ ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ دنیا سے بے رغبتی حاصل کر لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ جو لوگوں کے پاس ہے ان سے بے رغبتی حاصل کر لو، وہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ مالدار ہے، یہ عہدیدار ہے، یہ نقشے والا ہے، فوجدار ہے، اس کی طرف نگاہ چلی گئی، فرمایا جو صرف رئیس لوگوں کی طرف للچاہی بھی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ جو صرف دنیا والوں کی طرف للچاہی بھی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ دنیا تو مردار ہے، الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب۔ یہ تو جانور پن ہے، دنیا کی طلب کرنا، دنیا کے پیچھے جانا۔ تو پہلی نشانی ہے دنیا سے بے رغبتی، اور دوسری نشانی ہے دار الخلود، جہاں پہنچنا ہے ہمیشہ کے لیے، آخرت۔ اس کی طلب، اس کا شوق، اس کی محبت، آخرت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں، لیکن جتنا میں نے اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں کسی نبی نے اتنی خبریں نہیں دیں۔ کیوں؟ ہمارے لیے آخرت کی تیاری کرنا آسان ہو جائے۔ وہ آخرت کی زندگی آ رہی ہے، مرتے ہی آخرت شروع ہو جائے گی۔ ہمیشہ کی زندگی ہے، برزخ۔ جو قبر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ فرمایا کہ تمہیں پتہ چل جائے نا برزخ، موت کے بعد تم مردوں کا دفنانا چھوڑ دو گے، اگر پتہ چل جائے کہ برزخ کیا ہے، حشر تک رہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پر گزرتے، اتنا روتے اتنا روتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا آپ جنت کے جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں۔ فرمایا یہ قبر، یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جس پر یہ آسان ہو گئی بعد کی آنے والی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جس پر یہ مشکل ہو گئی بعد کی آنے والی منزلیں اس پر مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر حشر کا میدان ہے، 50,000 سال کا ایک دن۔ اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ ایسا خوفناک دن ہے وہ، ایسا دہشت ناک دن ہے وہ حشر کا میدان۔ تم دیکھو گے، اللہ ہم سے فرما رہے ہیں، تم دیکھو گے حشر کا میدان، حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ ایسا نظر آئے گا جیسے لوگ نشے میں ہیں۔
کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں لوگ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. وہ قریب آ رہا ہے وقت، وہ حشر کا میدان آنے والا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے خبر دی حشر کے میدان میں سب ایسے ہوں گے بغیر لباس کے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، حیا کا کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا ہے عائشہ ایسا خوفناک دن ہوگا، ایسا وحشتناک وقت ہوگا، کسی کو خیال تک نہیں آئے گا میرے اوپر لباس نہیں، سامنے والے پر لباس نہیں، خیال تک نہیں ہے. پھر حشر کا میدان، پھر پل صراط ہے، 1500 سال کا راستہ گزرنا ہے اس کے اوپر سے. وہ جہنم کے اوپر بچھائی گئی ہے پل صراط، 1500 سال کا راستہ. لیکن جب ایمان والا اس پل صراط سے گزرے گا جہنم آواز دے گی اے ایمان والے مجھ پر سے جلدی سے گزر جا، تیرے ایمان اس کی قوت اور طاقت کی وجہ سے میں ٹھنڈی ہو رہی ہوں. پھر جنت ہے، پھر جہنم ہے. موت کو مینڈے کی صورت دے کر ذبح کیا جائے گا، اعلان ہوگا آج موت کو بھی موت آ گئی، اس کے بعد اب کسی کو موت نہیں آئے گی. آخرت کا شوق، آخرت. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، احد میں میدان میں اگر جان دے دی کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی. دوڑتے ہوئے احد پہاڑ کی طرف بھاگتے ہوئے، اللہ کی قسم مجھے احد پہاڑ کی اس جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور واقعی ان کو جنت کی خوشبو آ رہی تھی. جان دے دی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت ہے، بیوی رونے لگی، ہائے افسوس. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس بات سے تم افسوس کر رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ بیوی کہنے لگی آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں. کہا یہ تو خوشی کا موقع ہے، ملاقات ہوگی اپنے مالک حقیقی سے، اللہ سے ملاقات ہوگی، ملاقات ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو میرے ساتھی پہلے چلے گئے ان سے ملاقات ہوگی، یہ تو خوشی کا موقع ہے. بخ بخ، موت کا وقت ہے. اور بلال رضی اللہ عنہ فرمایا بخ بخ، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ. دار الخلود، جہاں ہمیشہ جانا ہے، پہنچنا ہے، اس کا شوق ہو جائے. اللہ سے ملاقات ہوگی، میرا خالق میرا مالک وہ کیسا ہوگا کبھی دیکھا نہیں، تصور تو کیا ہے لیکن کبھی دیکھا نہیں. دنیا میں آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، سوچ اس کو پا نہیں سکتی، خیالات ان کو اس کے بارے میں گمان کر نہیں سکتے. وہ اللہ ہے جو ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. دوسری علامت دار الخلود، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، آخرت اس کا شوق ہو جائے. اور تیسری علامت فرمایا ایمان کلمہ حقیقت بن کے دل میں آ گیا ہو. اس کی تیسری نشانی یہ ہے موت سے پہلے انسان موت کی تیاری میں لگ جائے. موت سے پہلے موت کی تیاری وہ اس لیے ضروری ہے. کون ہے جو بتا سکتا ہے میری موت کب آئے گی؟
موت تو آئے گی یقینی، جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا، پھر ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں۔ لیکن کب آئے گی؟ یہ جو رات آ رہی ہے، یہ میرے پاس پوری کی پوری ہے یا نہیں؟ نہیں۔ دنیا کی زندگی کا ایک لمحے کا بھروسہ نہیں، ایک لمحے کا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ کب آئے گی موت؟ عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم تو جب نماز پڑھتے ہیں زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے تم یہ کہتے ہو، میں تو یوں کہتا ہوں، نماز پوری ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کچھ پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا، لقمہ منہ میں لوں یہ حلق سے نیچے اتر جائے گا یا نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے تمہیں پتہ چل جائے نا یہ موت کا، ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو، بستر پر لذت اٹھانا چھوڑ دو۔ موت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھا، موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے بتا سکتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 300 تلوار کی کاٹ اس کی تکلیف بیک وقت ایک بدن پر، یہ تکلیف کم ہے اور موت کی تکلیف زیادہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، پانی کا پیالہ سرہانے رکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ اس پانی کے پیالے میں رکھتے ہیں، چہرے پر ملتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں، اے اللہ موت کی تکلیف کو آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ ہے۔ زبان پر آدمی ذائقہ لیتا ہے نا، یہ کڑوا ہے، کڑوی دوائی ہے، یہ میٹھا ہے، میٹھی چیز ہے، یہ تھیکا ہے، مرچ والا ہے، یہ نمکین ہے، ذائقہ ہے۔ موت کا بھی ذائقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 رات گزر گئی، مسجد نبوی میں تشریف لائے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، کس میں؟ صحابہ کی جماعت ہے، رات کو تہجد پڑھنے کے لیے جمع ہیں، اللہ سے مناجات کے لیے جمع ہیں، اللہ کے سامنے قیام کے لیے جمع ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جمع ہیں، استغفار کے لیے جمع ہیں۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اعلان فرماتے ہیں، لوگو اللہ کو یاد کرو، لوگو اللہ کو یاد کرو، یہ قیامت کا زلزلہ اور سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے، موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ۔ بنی اسرائیل کی ایک مقدس جماعت تھی بزرگوں کی، قبرستان میں گئی، قبر پر بیٹھ کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ قبر والے کو اس کا حال ہم پر کھول دے، وہ ہمارے سامنے آئے، ہم براہ راست اس سے پوچھیں کیا گزری، کیسا ہوا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، قبر کھلی، صاحب قبر نبودار ہوا اور کہنے لگا، کیا پوچھنا چاہتے ہو میں بتاتا ہوں، 50 سال ہو گئے مرے ہوئے، موت کی تکلیف اب تک بدن سے جدا نہیں ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے،
جانوروں کو پتہ چل جاتا موت کے بارے میں جتنا تمہیں پتہ ہے، کوئی فربا جانور نہ ملتا تمہیں ذبح کرنے کے لیے، سب اس غم میں دبلے ہو جاتے، پتلے ہو جاتے۔ موت کی تیاری، موت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے، یہی وہ لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں۔ اگرچہ دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیت، دنیا کا انہماک اس نے ہمیں غافل کر دیا، بھلا دیا، بھول گئے کہ موت آ رہی ہے، لیکن موت نے ہمیں نہیں بھلایا ہے، طاق میں کھڑی ہے، انتظار میں ہے، وقت آئے اور یہ انسان دنیا سے جائے، یہ سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، دل کا دھڑکنا بند ہوگا، یہ پھر بے جان میت ہوگی جو اٹھایا جائے گا اور قبرستان کو لے آیا جائے گا۔ ایسے وقت کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کرنا۔ فرمایا موت اس کی تیاری میں لگ جائے، آ رہی ہے، حقیقت ہے دنیا کے اندر آخرت کے بارے میں انکار کرنے والے، لیکن موت کا کوئی انکاری نہیں ہے۔ کتنا پکا دہریہ ہو، موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور موت آنی ہے اور آ کر رہے گی، اور موت کا فرشتہ ہمیں لے کر جائے گا۔ وہ وقت کب آئے گا ہمیں نہیں معلوم، ہر وقت تیار رہنا۔ تیاری کیا ہے؟ جس اللہ کے پاس لوٹ کر جا رہے ہیں اس کو ہم راضی کر لیں، اس کو راضی کر لیں۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اس نے اپنی زندگی، دنیا کی زندگی کا مقصد پا لیا۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اللہ کو پانا، اللہ کو راضی کرنا، یہ ہماری زندگی کا عنوان ہے اور مقصد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایسا مزاج بنا لیا، مجھے تو اللہ کو راضی رکھنا ہے، کبھی ناراض نہیں کرنا۔ اسی میں لگے ہوئے تھے، یہی کام کر رہے تھے، کچھ اور کام نہیں۔ اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو گئے اس کو پھر کہیں جانا نہیں، اور اللہ خدا نہ خواستہ ناراض ہو گئے پھر کہیں ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا یہ اتنا آسان اور سہل ہے۔ اللہ نے جب ساری کائنات کو بنایا، دنیا کو بنایا، پھر اللہ نے اپنے کتاب مبین میں لکھا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، کتاب بن کر کے اپنے پاس رکھ دی۔ وہ بڑا قدردان ہے جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے، کبھی محروم نہیں رہتا، جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے، جو اللہ کا نام لیتا ہے، مجمع میں لیتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں۔ کوئی چپ کے دل میں اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے، جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں، اور جس کے اللہ ہو گئے اس کو کس بات کا غم ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غار ثور میں دشمن آ گئے، پیچھا کرتے کرتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول، جس سے چھپ کر نکلے تھے رات کے اندھیرے میں، غار میں پناہ لی، وہ غار کے دروازے تک پہنچ گئے، صرف اپنے پاؤں کو دیکھنے ہم نظر آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا، کلام پاک میں ہے، تا قیامت ساری امت کے لیے، لا تحزن ان اللہ معانا، گھبراؤ مت، خوف مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ساتھ ہے، وہ خالق کائنات ہیں، مالک کائنات ہیں، کائنات اللہ نے بنائی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے۔ مخلوق کیا ہے؟ ساری مخلوقات پر اللہ کا کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے۔ مخلوق مخلوق ہے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ ساتھ ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں تسلی دے رہے ہیں، ہم سب کو کیا فرما رہے ہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں ہم سے، کیا میں کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ مخلوق کتنی طاقتور نظر آئے، زوراور نظر آئے، کوئی اللہ کے آگے حکم چلا نہیں سکتا، کوئی اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتا، کوئی اللہ کے آگے پر نہیں مار سکتا، مخلوق ہے۔ فرعون، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ کیوں؟ یہ ملک مصر میرا ہے، یہ باغات میرے ہیں، یہ محلات میرے ہیں، یہ نہریں میری ہیں۔ اللہ نے صرف چند ڈبکیاں لگوائیں پانی میں، چند ڈبکیاں پانی میں، ہوش ٹھکانے آ گئے، پھر کہنے لگا ہاں ہاں اب میں ایمان لایا، موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لایا، رب العالمین پر۔ کوئی فائدہ نہیں، پانی سر کے اوپر سے گزر گیا۔ کسی کو اگر اپنی ظاہری کوئی طاقت پر، کوئی ہنر پر، کوئی فن پر ناز ہو، اللہ نے قوموں کے واقعات سنا دیے۔ قوم عاد ایک چیخ آئی، فرشتے نے چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے۔ قوم سمود سرکش ہوا پھینک بھیجی اور پٹخ پٹخ کر ان کے بھیجے باہر نکال دیے۔ قوم لوط، جبرائیل علیہ السلام نے 600 پروں میں سے ایک پر کے ایک کونے پر ساری بستی کو اٹھایا، الٹا، اور وہاں سے پتھر اور مٹی کی بارش ہوئی۔ قوم شعیب، آگ کی برسات ہوئی۔ قوموں کے واقعات اللہ نے ہمیں سنا دیے۔ انسان تو انسان ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، سب کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ سب ختم ہو جائے گا، وقت آئے گا اللہ سب کو ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ بڑے بڑے فرشتے بھی، ان کو بھی موت آ جائے گی، صرف اللہ ہوں گے اکیلے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کی آواز گونجے گی۔ پھر اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے، دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر
دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے اور غلبہ اللہ کا ہے۔ انسان تو بیچارہ محتاج ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منہا خلقناکم، تم تو مٹی سے ہو، وفیہا نعیدکم، اسی میں جاؤ گے اور پھر اسی سے نکالے جاؤ گے۔ کیا حیثیت ہے انسان کی؟ ہاں، اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہر حال میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف حالات آئے، مختلف حالات آئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سمجھتی ہوں آپ کی زندگی کا سب سے مشکل وقت وہ تھا جب آپ احد سے واپس لوٹ کر آ رہے تھے، آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ کا سب سے چہیتا چچا حمزہ شہید ہو گیا، آپ خود زخمی ہو گئے، آپ کے صحابہ جو باقی بچ گئے وہ بھی زخمی تھے۔ میں سمجھتی ہوں آپ کی زندگی کا سب سے مشکل وقت یہ تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے عائشہ، نہیں نہیں، اس سے بھی مشکل وقت آیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی حیران، اے اللہ کے رسول، اس سے زیادہ مشکل کون سا وقت تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، جب میں طائف گیا تھا 28 دن جب واپس آ رہا تھا، لوگوں نے پتھر مارے، میرے پاؤں زخمی ہو گئے، میرے نالین بھی خون سے بھر گئے، میری زندگی کا سب سے مشکل وقت وہ تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، جو مجھ سے زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا اس پر بھی حالات آئیں گے۔ حالات میں حضور کیا کرتے تھے؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، آندھی تیز چل جاتی، مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، سورج گرہن، چاند گرہن، مسجد میں آتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حالات کا بدلنا کسی مخلوق کے قبضے میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، اور یہ ایمان کا حصہ بنا دیا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اس پر بیان کر رہے تھے، ایک یہودی بیٹھا تھا مجلس میں، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خیر اللہ کی طرف سے، شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ کہنا چاہتے ہو خیر کا رب اور ہے، شر کا رب اور ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، پریشانی آئے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور اللہ سے مانگیں گے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت کی ہے، خیریت کی ہے، سلامتی کی ہے، آسانی کی ہے، اس کو اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ سے مانگیں گے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے، مجھ سے مانگو گے میں عطا کروں گا۔ کیا مانگنا ہے؟ بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگنی ہے، جنت الفردوس بھی اللہ سے مانگنا ہے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے یہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، گھر میں نمک کی ڈلی نہیں یہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے علاوہ کچھ دے سکے۔ نظام اللہ کے قبضے میں ہے، کائنات اللہ کی ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا جب پریشانی آتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہیں نازل ہوتی کوئی بلا مگر بسبب گناہ کے، اور نہیں ٹلتی کوئی بلا مگر بسبب توبہ کے۔
پریشانی آ گئی، حالات بگڑ گئے میرے گناہوں کی وجہ سے۔ مولانا یوسف خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے، تو دن میں بھی اور رات میں بھی گناہ کرتا ہے اور میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگ، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اتنے گناہ لے کر آ کہ وہ گناہ زمین سے آسمان تک، آسمان کی چھت تک لگ جائیں، اور مجھ سے تو معافی مانگ لے۔ میری عزت کی قسم، اللہ فرما رہے ہیں، میرے جلال کی قسم، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں ایک لمحے اور جھٹکے میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سارا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ضیق سے، ہر تنگی سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اور بعض کہتے ہیں افضل ترین تابعی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس تھی، ایک آدمی سامنے آیا، مجلس میں کہنے لگا، بڑی تنگ دستی ہے، ہاتھ بہت تنگ ہو گیا ہے، مال کی بہت قلت ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، استغفار کرو۔ چلا گیا۔ دوسرا آدمی آیا، کہنے لگا، کیا کریں، پیسے ہی نہیں ہیں، کیا چیز لیں کیا چیز نہ لیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، استغفار کرو۔ وہ بھی چلا گیا۔ پھر اور آدمی آیا، کہنے لگا، نرینہ اولاد نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا، استغفار کرو۔ چلا گیا۔ پھر آیا کوئی، کہنے لگا، باغات جل گئے، نہریں خشک ہو گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا، استغفار کرو۔ چلا گیا۔ مجلس میں بیٹھنے والوں نے پوچھا، الگ الگ مسئلہ، سب کا ایک ہی حل، استغفار کرو۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں نے نہیں کہا، یہ اللہ نے کہا ہے۔ سورہ نوح میں کہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مال دیں گے، باغات دیں گے، بارش دیں گے، کھیتیاں دیں گے، نہریں دیں گے۔ یہ اللہ نے کلام پاک میں فرما دیا۔ مسائل کا حل یہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، استغفار کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ یہ دعا بھی اللہ نے عجیب چیز دی ہمیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑ کر گئے، بیچ چوراہے میں جاؤ نہیں۔ یہ دعا مخ العبادہ ہے، عبادت کا مغز ہے۔ مانگو اللہ سے، اللہ انتظار میں دینے کے لیے تیار ہیں، اور جب اللہ دیں گے اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ یہ نہیں مانگا، یہ ہے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندے، تم کا اول، تم کا آخر، تمہارا کا انس، تمہارا کا جن، سب جمع ہو جائیں، مانگے مجھ سے، میں سب کی مانگ کو بیک وقت پورا کر لوں۔ میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، ایک سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے، ڈبویا جائے، اور جتنی تری اس میں آتی اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ کے خزانے تو ہمارے لیے ہیں، رکھے ہمارے لیے، بس اتنا یہ ہے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں، گناہوں سے بچا کے رکھیں۔ گناہ کیا ہے؟ فرمایا، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم شرماؤ اس بات سے
کہ لوگوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے، گناہ یہ ہے۔ ہمیں تو کہا گیا ہے گناہوں سے بچو، بہترین تقوی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے، لیکن گناہ ہو جائیں، ہم انسان ہیں، کل بنی آدم خطاؤون خیر الخطائین التوابون، معافی مانگ لو، اللہ سے رجوع کر لو، اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ تبلیغ کا کام ہے، اسی لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ سے مانگنا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، یہ تبلیغ کا کام وہ ہنر ہے جس نے سیکھ لیا اللہ سے لینا، مخلوق خدا پر خرچ کرنا، یہ وہ ہنر ہے جس نے سیکھ لیا اللہ سے لینا اور مخلوق خدا پر اس کا خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا کام دیا ہے، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں پھر غم کس بات کا۔ اس کے لیے جیسے صحابہ کرام نکل گئے اللہ کے راستے میں، جان اور مال اور اوقات کی قربانیاں دیں، اس زمین پر اللہ کی فرما برداری عام ہوتی چلی جائے، اس زمین سے اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے۔ یہ کام پہلے انبیاء علیہ السلام کے ذمہ تھا، اب یہ امت کام کرے گی، یہ امت محنت، کوشش، نتیجہ اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہاں پوری کوشش کرنی ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے، اللہ ضرور عطا کریں گے۔ اس کے لیے جیسے وہ نکل گئے جان دینے کے لیے، ہمارے لیے آسانی ہے، ہم 4 مہینے کے لیے، ہم 40 دن کے لیے، ہم کم و بیش اوقات کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں، جان اور مال اور اوقات کی قربانی دیں، اور پھر واپس لوٹ کر آئیں اور اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں محنت کریں، کوشش کریں۔ تو اس لیے اب فرمائیں 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہیں؟ فرمائیں جی اس کے لیے۔ جی ساتھی اللہ جزائے خیر، جیسے توجہ سے بیان سنا، اب ساتھی یہاں توجہ فرما لیں ماشاءاللہ۔ جن بھائی نے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگائے وہ نیکسٹ 4 مہینے کے لیے فرمائے ماشاءاللہ۔ ساتھی تشریف رکھے جی ماشاءاللہ، انتشار کی شکل نہ ہو ماشاءاللہ، تھوڑی دیر کا تشکیلوں کا زیادہ وقت نہیں لگے گا، ہر سال 4 مہینے، اللہ قبول ماشاءاللہ۔ جی 4 مہینے چلی کے لیے ساتھی فرما دیں ماشاءاللہ، 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے، 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ۔